محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سائل نے سوال کیا کہ حضرت انگلیاں چٹخانے سے کیا وضو مکروہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے حضرات، ماشاءاللہ سوال بہت اچھا ہے۔ انگلیاں چٹخانا جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، مکروہ تحریمی بھی ہے اور تنزیہی بھی ہے۔ آئیے سنتے چلیں۔ اس تعلق سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 احادیث ملتی ہیں، جن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث میں فرمایا، جب تم وضو کر کے نماز کے لیے چلا کرو تو اپنی انگلیاں مت چٹخایا کرو، اس لیے کہ تم اس وقت نماز ہی میں ہو۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب تم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو تو انگلیاں مت چٹخایا کرو، اور ایک جگہ فرمایا کہ تم نماز میں انگلیاں مت چٹخایا کرو۔ تو 3 احادیث ملی۔ ان تینوں کی تشریح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ حالت نماز میں، یعنی نیت باندھنے کے وقت، اس کے بعد اگر انگلی چٹخائیں تو انسان کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، اور اگر انتظار نماز میں تھا، یہ نماز کے لیے چل رہا تھا، مسجد کو جا رہا تھا، اس وقت انگلیاں چٹخائیں تو اب انگلی چٹخانا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ تو نہیں، لیکن شریعت کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ مکروہ تنزیہی جو خلاف اولیٰ ہو، اچھی بات نہیں ہے۔ اور اگر تھکان کی وجہ سے کسی کام سے فارغ ہوئے تھک گئے تھے، اس کے بنیاد پر اپنے گھر، مسجد میں یا اپنے گھر بیٹھے بیٹھے انگلی چٹخا رہے ہیں تاکہ تھکان دور ہو جائے اور کچھ سکون ملے، تو اس طرح انگلی چٹخانا بالکل جائز و درست ہے۔ بخاری وغیرہ میں یہ حدیث پاک موجود ہیں، اور علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ در مختار 2 جلد صفحہ نمبر 353 بھی یہی فرماتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو آپ حضرات اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ نماز کی حالت میں جان بوجھ کر انگلیاں نہ چٹخائیں، ورنہ نماز وہیں سے ٹوٹ جائے گی، مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ نماز کے انتظار میں ہوں پھر بھی نہ چٹکائیں، نماز کے لیے آ رہے ہوں پھر بھی نہ چٹکائیں۔ ہاں، اگر تھکان کی وجہ سے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے چٹکانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا کراہت یہ چیز جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔